کیا. اب عزیزان گرامی ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہ دعا کے ان جملات سے مختلف ہو، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے ویسے نزدیک نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا رجحان اکثر ان دعاؤں کی طرف ہوتا ہے کہ جو ہمیں شارٹ کٹس بتاتی ہیں، 10 دفعہ پڑھ لو یہ حاصل کر لو، 15 دفعہ پڑھ لو یہ حاصل کر لو. بلکہ کبھی کبھار تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، شیطان ہمارے دل میں یہ احساس ڈیولپ کرتا ہے کہ یہ ہم کون ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کو سمجھنے کے لیے. وہاں سے اہل بیت علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، یہاں سے ہم خدا نخواستہ اپنے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے. یہ جب ان تفکرات کے ساتھ ہماری تربیت حاصل ہوئی ہے تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہم ان دعاؤں کے ساتھ کلوزنس اور مانوسیت محسوس نہ کریں. لیکن اب فرصت ہے، اب ہمیں توفیق حاصل ہوئی ہے، تو اب ہم اہل بیت علیہ السلام کی صحبت اختیار کر کے ان دعاؤں کو پڑھ کر، ان دعاؤں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے کہ جو ہمیں ایک مرحلہ آگے لے جاتی ہیں، ہمیں وہیں نہیں کھڑے رہنے دیتی ہیں جہاں پر ہم ہوتے ہیں، بلکہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ایک کمال دل میں حاصل ہوتا ہے، ایک مختلف ذہنیت حاصل ہوتی ہے، ہمارے ذہن کی تربیت ہوتی ہے. ظاہر ہے جملات بعد از جملات امام علیہ السلام کے ہم پڑھ رہے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اس پر سوچ رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں ایک تربیت دے گی. اب اس تربیت کی باعث آہستہ آہستہ ہماری بھی نگاہ اسی طرح ہوگی جو نگاہ امام علیہ السلام کی اس دعا میں. دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار الہی ربیتنی فی نعمک و احسان